قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پیارے بچوں، انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بے شمار انعامات ہوتے رہتے ہیں. جب سے انسان اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے اس وقت سے لے کر مرنے تک اللہ رب العالمین کی جانب سے اس پر بے شمار انعامات ہوتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین خود یہ بات کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ. یہ نعمتیں صرف مسلمان یا اہل ایمان کی حد تک نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے احسانات، اللہ رب العالمین کی نعمتیں، اللہ رب العالمین کی کرم فرمائیاں اس دنیا میں سارے لوگوں پر عام ہیں. اللہ رب العالمین سارے لوگوں سے، خواہ وہ کافر ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، خواہ وہ یہودی ہو یا مجوسی ہو، خواہ وہ مسلمان ہو، مخاطب کر کے کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. لوگوں، میرے انعامات تمہاری زندگی میں اتنے بھرے پڑے ہیں، اتنے زیادہ ہیں، تم شکر گزاری تو دور کی بات، ان انعامات کو بیٹھ کر گننا بھی چاہو تو گن نہیں پاؤ گے. سبحان اللہ. بتاؤ کہ ایک انسان کو صرف چند لمحوں کے لیے اس کی آکسیجن بن کر دی جائے، کہ انسان زندہ رہے گا، اللہ کی نعمت ہے. ایک انسان اپنی صحت کے ساتھ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، زندگی کے جو ہے سارے موج و مستیاں کر رہا ہے، کہ اللہ رب العالمین کی اس پر انعامات نہیں. اگر اس دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد، یہ شہرت، اس سے بڑھ کر اگر ہم دیکھیں کہ ایک انسان کو رب العالمین جہاں پر ہر چمکتی دھمکتی چیز کے سامنے سجدے ہو رہے ہوں، جہاں پر بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے عقل مند لوگ، بڑے بڑے مالدار لوگ بتوں کے سامنے جھک رہے ہوں، بتوں کی پرستش کر رہے ہوں، شجر و حجر کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک رہے ہوں، بے بہا اپنا مال بہا رہے ہوں، ایسے میں کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں کہ اللہ رب العالمین ان گندگیوں سے بچا کر اس کے سامنے سجدہ کرنے والا مسلمان بنا لے؟ واللہ یہ اللہ کی جانب سے سب سے بڑا انعام ہے. انسان اگر اس کو، وہ انسان اپنی زندگی میں اپنے حقیقی رب کو پہچان لے، اپنے خالق کو پہچان لے، اللہ رب العالمین کو پہچان لے، جو اسے پیدا کیا ہے، جو آسمان اور زمین کو بنایا ہے، جو اسے زندگی دے رہا ہے، جو اسے موت دینے والا ہے، جو اسے صحت دینے والا ہے، جو اسے رزق دینے والا ہے، جو اسے بیماری دینے والا ہے، جو اسے شفا دینے والا ہے. جب انسان اپنے رب کو پہچان لے، اس رب کو پہچاننے کے بعد صرف اس کا ہو جائے، سبحان اللہ، رب العالمین کی جانب سے انسان کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے اکمل، سب سے افضل نعمت ہے. سبحان اللہ. نبی کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے گھر میں داخل ہوتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ بے تاج بادشاہ، نبیوں کا سردار، اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست، اللہ کا دوست جس کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، نبیوں میں سب سے افضل قرار دیا، اور ایسا بھی کہ کہا اے نبی آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں،
اے اللہ رب العالمین نے وہ نبی جس کے عمر کی جس کی زندگی کے قرآن میں قسم کھائی، کہا لعمرک، اے نبی آپ کی زندگی کی قسم، اللہ نبی کے حیات کی زندگی کی قسم کھاتا ہے۔ ایسا نبی کے بارے میں عمر بن الخطاب کہتے ہیں میں گھر میں داخل ہوتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں، یہ بے تاج بادشاہ، رب کا خلیل، رب کا دوست ایک معمولی چٹائی پر سویا ہوا ہے، سوئے ہوئے بڑی اطمینان کی نیند۔ گھر کی حالت کیا تھی؟ دیکھتا ہوں کہ وہاں کھجور کے کچھ ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، جو کے کچھ دانے وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ عمر بن الخطاب نبی کی یہ حالت دیکھ کر زار و قطار رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی دیکھتے ہیں، اے عمر کیا وجہ ہے، رو رہے ہو، آنکھوں میں آنسو دکھ رہے ہیں۔ عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ اللہ کے دوست ہیں، اے اللہ کے نبی آپ حق پر ہیں، اے اللہ کے نبی دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو توحید ہے اللہ کے نبی، آپ اس کے پیغمبر ہیں، اس توحید کو پہنچانے والے ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ کی یہ حالت، وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، بتوں کے سامنے جھکنے والے ہیں، درخت اور پتھر کے سامنے ماتھے کو ٹیکنے والے ہیں، وہ لوگ ایسیوں میں ٹھنڈے حالات میں نرم بستروں پر سو رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ حق پر رہ کر آپ کی یہ حالت، سبحان اللہ، قیامت تک آنے والے لوگوں کو قاعدے کے طور پر اللہ کے نبی نے بتایا، اے عمر کیا تمہیں پسند نہیں کہ دنیا والے دنیا لے جائے، اس توحید کی وجہ سے اللہ آخرت میں ہمیں نوازے۔ لوگ دنیا ہے، دنیا دے دے اللہ، اور یاد رکھیں اگر کسی انسان کو اس توحید کے ساتھ اللہ رب العالمین دنیا دینا چاہتا ہے، دنیا دے دیتا ہے، سمجھو رب العالمین اسے دونوں جہاں میں کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ تو یاد رکھیں مسلمانوں، حقیقی کامیابی دنیا کی عیش و عشرت نہیں، دنیا کی مال کی فراوانی نہیں، صحت و عافیت کی جو ہے فراوانی نہیں، مال اور اولاد کی کثرت نہیں، جائیداد کی کثرت نہیں، اللہ کی قسم حقیقی کامیابی، حقیقی سکون، حقیقی اطمینان، حقیقی سکون یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں جیتے جی اپنے رب کو پہچان لے، اپنے رب کا ہو جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ کہا اے لوگوں تمہیں دنیا میں بھیجا ہوں خوب کماؤ، اولاد جو ہے زیادہ پیدا کرو، ایک ہی مقصد، واللہ پوری تحصیل کے ساتھ کہا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمہیں زندگی دی میری بندگی کے لیے، میں نے تمہیں زندگی ہے میرے سامنے سجدے کے لیے، میں نے تمہیں زندگی دی میری عبادت کے لیے، میں نے تمہیں سانسیں دی میرا ذکر کرنے کے لیے، میں نے تمہیں زبان دی میرا کلام پڑھنے کے لیے، میں نے تمہیں ہاتھیں دی اپنے کلام کو ہاتھ میں اٹھا کر پڑھنے کے لیے، میں نے تمہیں پیر دیے مسجدوں کو آ کر خیر کے کام کرنے کے لیے، میں نے تمہیں ذہن دیا کہ تم اچھے سوچنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمہاری زندگی میں نے صرف میری بندگی کے لیے عطا کی ہے۔ اور اگر انسان اس کو چھوڑ کر ساری دنیا اس کے قدموں میں، اس کے دہلیز پر ہو جائے، اللہ کی قسم وہ ناکام ہے۔ اللہ کے نبی جن کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، توحید کی وجہ سے وہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ برگزیدہ اور سب سے قریبی نبی کہلائے۔ تو لہٰذا یہ نعمتوں میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہی توحید کی نعمت ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا ہو جائے، خوشی ہو یا غم ادھر ادھر نہ بھٹکے، کسی درگاہ پر، کسی جو ہے چرواہے پر، کسی قبر کے پاس نہ بھٹکے۔ مسجدیں کھلی، ارے مسجدیں نہ صحیح، رات میں اٹھو، ساری دنیا سو رہی ہو، جائے نماز بچھاؤ، رب کا دربار ہمیشہ کھلا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کے دربار وقت وقت پر بند ہو جاتے ہیں، مسجدوں کو بھی رکھ لے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم رب کا ایک ایسا دربار ہے، کون سا وقت ہے، صبح ہو، شام ہو، رات ہو، کسی بھی وقت رب کے دربار میں آنسو بہاؤ، رب العالمین ہمیشہ جواب دینے کے لیے، مغفرت کرنے کے لیے، تمہارے مسائل کو حل کرنے کے لیے، تمہاری ضرورتیں پورا کرنے کے لیے، تمہاری حاجتیں پورا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ بلکہ
رب العالمین اس انسان سے ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، جو اللہ کا ہو، جو اللہ کی توحید کو اپنائے، جو اللہ کو اللہ مانے، پھر اللہ سے نہ پوچھے، اللہ غصہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، دنیا والوں کے پاس کتنا بھی بڑا آدمی ہو، ایک سے زائد مرتبہ پوچھنے سے انسان ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے چہروں کو چھپانے لگتے ہیں، اپنے آپ کو ان سے دور رکھنے لگتے ہیں۔ یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا خالق ہے، یہ ہمارا پالنے والا ہے۔ لوگوں، جتنی مرتبہ اس کے دربار کو کھٹکھٹاؤ، خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ حد تو یہ ایک انسان گنہگار ہوتا ہے، گناہ کے بعد توحید اس کی زندگی میں ہو، توحید کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں گناہ کر کے رب کے دربار میں جا کے آنسو بہاتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین خوش ہو جاتا ہے۔ خوش ہو کر فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں کی جماعت دیکھنا، یہ بندہ، اسے معلوم ہے گناہ کرنے کے بعد ایک ذات ہے اس کے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے۔ وہ کسی قبر کے پاس نہیں گیا، وہ کسی مالدار کے پاس نہیں گیا، وہ کسی بت کے سامنے نہیں جھکا، وہ اپنے ہاتھ میں تاگے نہیں لگایا، وہ اپنے گھر میں تعویذ نہیں لٹکایا، وہ میرے دربار میں آیا۔ وہ اگر 70 مرتبہ بھی گناہ کر کے میرے دربار میں آ کر آنسو بہائے، اللہ کہے گا فرشتوں کو گواہ بنا کے میں 70 مرتبہ بھی اسے معاف کرتا جاؤں گا۔ لوگوں، اللہ کا دربار اپنا لو، واللہ یہی نجات ہے، یہی نجات ہے، یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہماری آواز ہے، یہی ہماری پہچان ہے کہ ہم کسی بھی حالت میں اللہ کے دربار کو نہ چھوڑیں، اللہ کے دربار کو نہ چھوڑیں۔ وقتی طور پر تکلیفیں آئیں گی، مشکل آئیں گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ کہتا ہے تم ہم ضرور آزمائیں گے، ہم تڑپائیں گے، کبھی اپنوں کو چھین کر، کبھی مال ٹائٹ کر کے، کبھی بزنس میں نقصان ہو، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ تو لہٰذا ان پریشانیوں کو لے کر تم اللہ کے دربار کو نہ چھوڑو۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ کیا کہتا ہے؟ اے نبی، خوشخبری سنا دو، کنہیں؟ کہا جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، خوشخبری سنا دو۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب انہیں کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ ادھر ادھر نہیں جاتے، تاگے نہیں باندھتے، لوگوں کے دربار میں ہاتھ نہیں پھیلاتے، رب کے دربار کی طرف رجوع کرتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اے اللہ ہم تیرے ہیں، اے اللہ تیری تخلیق ہے، اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اے اللہ ہم اس دنیا میں مصیبتوں کے بعد ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے۔ کیوں؟ الیہ راجعون، اے اللہ ہمیں معلوم ہے مرنے کے بعد تیرے پاس آنا ہے، نہ ان قبروں کے پاس جانا ہے، مرنے کے بعد نہ وہ قبر والے ہمیں اٹھائیں گے۔ اے اللہ مرنے کے بعد ہمیں یقین ہے کہ ہم تجھ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں، تو ہی ہمیں بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ حضرات، توحید کے بعد انسان کی زندگی میں اگر نیک عمل ہو، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آل عمران کی 2 آیتیں تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے عقل مند کون ہے؟ مجھے اور آپ سے پوچھیں، کہیں گے عقل مند کون ہے؟ جو انسان اس دنیا میں اچھا کماتا ہو، جو اچھے اپنے ٹیلنٹ سے ہو، اپنے ہوشیاری کے ساتھ دنیا جیت لیتا ہو، یا اور اگر دینداری نہیں ہے، ان لوگوں سے پوچھیں گے، کہا وہ انسان جو ڈبل کام کرتا ہے، جو دوسروں کو دھوکہ دے کر کامیاب ہو جاتا ہے اور غلط کام کر کے بھی کامیاب ہو جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بڑا ہوشیار انسان ہے، بڑا عقل مند انسان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے عقل مند کون ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، صبح کا آنا، رات کا آنا، صبح کا چھا جانا، صبح اور شام کا تبدیل ہونا، اس میں یعنی دنیا اور آخرت، دنیا اور جو ہے زمین اور آسمان، اور جو ہے صبح و شام کی تبدیلی، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے۔ کن لوگوں کے لیے؟ کہا لآیات لأولی الالباب،
ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں، عقل مند لوگوں کے لیے اس زمین میں نشانیاں ہیں، یہ جو صبح و شام ہے اس میں نشانیاں ہیں، یہ جو کھلا آسمان ہے اس میں نشانیاں ہیں۔ عقل مند کون ہے؟ اللہ کہتا ہے الذین یذکرون اللہ، عقل مند وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، اپنے گھر میں ہو یا اپنے بزنس میں، اپنے اہل و عیال میں ہو یا بازار میں، زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہو وہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں۔ اللہ کی قسم اللہ کہتا ہے یہ عقل مند لوگ ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اٹھتے بیٹھتے، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہو اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں رب العالمین نے تاکیدی طور پر یہ کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی ایسا نہیں کہ مشکل ہو آپ عبادت کر لیں، پریشانیاں ہو عبادت کر لیں، یا آگے بڑھ کر کوئی نعمت مل جائے عبادت کر لیں، نہیں، وَاعْبُدْ، اے اللہ کے نبی آپ عبادت اس وقت تک کرے جب تک کہ تمہارے جسم سے جان نہ نکل جائے، زندگی کے آخری سانس تک تمہاری یہی تڑپ ہونا چاہیے کہ ہم ایک رب کو مانیں گے، ایک رب کی عبادت کرنے والے ہو جائیں گے۔ حضرات عقل مند وہ لوگ ہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عقل مند اللہ نے یہاں کیوں بیان کیا، عقل مندی کو ذکر کرنے والوں سے کیوں یہاں جوڑا؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ جو ذکر ہے بہت ہی کم، بہت ہی معمولی چیز نظر آ رہی ہے۔ ایک انسان سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات کہنے کے لیے نہ اسے کسی کو پیسے دینے پڑتے ہیں، نہ اسی کے پاس کسی سے پیسے لینے پڑتے ہیں۔ ان کلمات کو کہنے کے لیے نہ وضو شرط رکھی ہوئی ہے، ان کلمات کو کہنے کے لیے نہ قبلہ شرط رکھا ہوا ہے، ان کلمات کو کہنے کے لیے نہ مسجد کو آنا ضروری ہے۔ زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہو آپ اپنی زبان کو تھوڑی سی حرکت دے کر سبحان اللہ، اللہ اکبر کہتے جائیں اور رب کے پاس اس کا ثواب جمع کرتے جائیں۔ ہمیں معلوم نہیں اس کا اجر کیا ہے، جب مر جائیں گے اور مرنا یقینی ہے، مرنا یقینی ہے، جب اللہ کے پاس جائیں گے اس کا ثواب اتنا دیں گے جو انسان ذکر نہیں کیا ہوگا اس وقت سب سے زیادہ افسوس کرنے والا ہوگا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو یہاں معمولی سی زبان کی حرکت سے آخرت میں بہت بڑا اجر پانے والے ہیں۔ حضرات دلوں کا سکون، واللہ آج ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، سبحان اللہ، بڑے بڑے بنگلوں میں ہم سو رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہماری زندگی جو ہے چل رہی ہے پورے فراوانی کے ساتھ، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں سکون نہیں ہے۔ واللہ یہ دل کا سکون اگر چاہتے ہو، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ، اے لوگو دل کے سکون کو چاہنے والو، دنیا تمہیں ملی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن سوتے ہو رات میں ٹیبلٹ کھا کے، کیوں؟ نیندیں نہیں آ رہی ہے، سکون نہیں، کبھی بیوی پریشان کر رہی ہے، کبھی بچوں سے پریشان، کبھی بزنس پارٹنر کی وجہ سے پریشان، کبھی بزنس کو لے کر پریشان، کبھی نقصان کو لے کر پریشان، کبھی صحت کو لے کر پریشان۔ یہ ساری چیزوں چھوڑو، اللہ ایک حل بتاتا ہے، ایک سلوشن بتاتا ہے، الا بذکر اللہ، لوگوں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنے والے ہو جاؤ، واللہ آپ کے جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ کل تمہارے گھر میں کھانا بھی نہ ہو، رب العالمین تمہیں دل کا سکون ایسے دے گا گویا تم ایک بڑے ملک کے بادشاہ ہو۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں۔ الا لوگو کہاں جا رہے ہو؟ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں سکون ہو، زبان کو حرکت دو، زبان کو چلاؤ، کہو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، هو اللہ اکبر۔ حضرات یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟
اس لیے کہ جو 10 دن ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں جو افضل ایام الدنیا، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی ساری دنیا کی 360 دن جو ہیں، ان 360 دنوں میں سب سے افضل ایام اللہ کے نزدیک یہی 10 دن ہے جس کی صبح شام ہم پر آ رہی ہے۔ واللہ ایک دن ہم پر گزر چکا ہے اور عید تک یہ افضل ایام الدنیا ہم پر رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، جو بھی انسان اللہ کے دربار میں کوئی بھی عمل کرتا ہے تو رب العالمین کے نزدیک ان ایام میں جو انسان عمل کرتا ہے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہوتا ہے۔ وہ کہا یہ ایام کون سے؟ کہا ایام العشر، کہ یہی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ کہا صحابہ نے پوچھا کہ ایک انسان ان ایام میں عمل کر لے تو سب سے زیادہ نیکیاں کیا؟ اللہ کے نبی وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی ہمارے تو نزدیک، صحابہ کے نزدیک کیا تھا؟ جہاد ہی سب سے افضل عمل ہے، جہاد ہی سب سے افضل عمل ہے۔ ایک انسان اس کا خون کا خطرہ اس زمین پر پڑنے سے پہلے رب العالمین آسمان میں اس کے مغفرت کے اعلان کر دیتے ہیں۔ کہا صحابہ نے وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی ان 10 دنوں میں ایک سبحان اللہ کہنا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ جہاد، خون، اپنے آپ کو پیش کرنا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر ختم ہو جانا، اس سے افضل ہے۔ کہا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے صحابہ کی جماعت جہاد سے بھی زیادہ افضل چیز ہے۔ سبحان اللہ، واللہ محروم ہے، اللہ کی قسم ایسا انسان محروم ہے، ایسا انسان اللہ کے نزدیک مبغوض ہے جس کے سامنے ساری چیزیں آ جائے اور اس کے بعد بھی وہ عمل نہ کرے۔ واللہ ان 10 دنوں میں ہماری زبان سے صرف اللہ اکبر کہنا جہاد سے بھی افضل ہے، سبحان اللہ کہنا اس حدیث کی وجہ سے کہا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے، اللہ اکبر کہنا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ، جہاد ہم نہیں کر پا رہے، موقع نہیں، جو بھی ہے نہیں ہو رہا، تو سبحان اللہ بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ کہو، اللہ اکبر کہو۔ کہا یہ چیزیں اللہ کے نزدیک جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے، جہاد سے بھی زیادہ فضیلت ہیں۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک انسان رمضان میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کیا ہے؟ رمضان میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو ایک دوسرا انسان ذی الحجہ کے 10 دنوں میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ کہا کون افضل ہے؟ شیخ عثیمین کہتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے ذی الحجہ میں جو 2 رکعت نماز پڑھا ہے وہ افضل ہے، وہ انسان افضل ہے اس انسان کے بنسبت جو انسان رمضان جیسی عظیم مہینے میں عبادت کرتا ہے، اس سے افضل انسان وہ ہے۔ دیکھیے آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ رمضان کی فضیلت، رمضان کے مسائل، رمضان کی وجہ سے رمضان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے۔ سبحان اللہ، سال بھر نماز بھی نہ پڑھے، رمضان کی وجہ سے ٹوپی سر پہ آ جاتی ہے، رمضان کی وجہ سے وہ رمضان جو ہے مسجد کو آ جاتا ہے، رمضان کی وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگوں ہمیں رمضان کی فضیلت معلوم ہے، لیکن ذی الحجہ کے 10 دن واللہ رمضان سے زیادہ افضل ہیں۔ اللہ کے نبی کے اس حدیث کے تحت کہا افضل ایام الدنیا، یہ نہیں کہا رمضان کے علاوہ، نہیں، مطلق کہا، علی الاجماع کہا کہ یہ جو 10 دن ہیں رمضان سے بھی افضل ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کیا لیلۃ القدر سے زیادہ افضل ہے؟ لیلۃ القدر سے زیادہ افضل ہے؟ سبحان اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی بات کسی کے اندر کسی چیز میں نہیں آ سکتی، وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر طالب علم کے بارے میں یا استاد اپنے جو ہے طلبہ کے بارے میں کہے کہ سارے لوگ امتحان میں جو ہے اچھے نمبرات لیے ہوئے ہیں، ایک عبداللہ ہے، ایک انسان ہے جو سب سے اچھا پڑھنے والا ہے،
لوگوں نے پوچھا عبداللہ کے بارے میں، کہا ان کی بات نہیں آئے گی، وہ تو سب سے پہلے ہیں، ان کے بعد سب اچھا پڑھنے والے ہیں۔ یعنی عبداللہ جو سب سے اچھا پڑھنے والے ہیں، مثال ان کی نہیں دی جا رہی، کہا ان کے بعد جو بھی وہ، کہا لیلۃ القدر کی بات بھی یہی ہے کہ وہ سب سے افضل رات ہے، اس کی جو ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کے بعد جو سب سے افضل ایام ہے یہی 10 دن ہیں جو ہم سے غفلت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، جس میں نمازیں نہیں ہوتی، جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ اللہ کے لیے ان 10 دنوں میں خوب عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ معلوم نہیں یہ جو ہے آئندہ سال ہم پر یہ 10 دن آئیں گے بھی کہ نہیں، تو لہٰذا ان ایام میں کثرت سے جو ہے خاص طور پر فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کو ایک مرتبہ صحیح ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں آ رہا تو آپ قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین جو ہے تمہیں توفیق سے اگلے دنوں میں قرآن پڑھنے والا بنا دے گا۔ ان ایام میں والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی کوشش کریں، جو اپنے لوگ روٹھے ہوئے ہیں، دشمنیاں پرانے زمانے کی ہیں، میل ملاپ کرنے کی کوشش کریں، صلہ رحمی کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا ان ایام نے جو کثرت سے صحابہ کرام جو ہے یہ اذکار پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جیسے ہی ذو الحجہ کا چاند نظر آ جاتا، ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر بازار میں چلے جاتے، زور زور سے تکبیر کہتے، اور کب تک کہتے؟ ایام التشریق کے ختم ہونے تک، بازار میں ہو، جلسے میں ہو، مسجدوں میں ہو، جو گھروں میں ہو، چلتے پھرتے تکبیرات کو کہتے۔ علماء نے کہا کہ 2 تکبیرات کی قسمیں ہیں، تکبیر مطلق جو ہے ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد ایام التشریق یعنی ذو الحجہ کے 13ویں تاریخ تک پڑھیں گے ایام جو ہے، اور دوسری قسم یہ کہ جو ہے تکبیر مطلقہ، یہ کب شروع کریں گے؟ یہ ہر فرض نماز کے بعد، عرفے کے دن فجر نماز کے بعد، ہر جماعت کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، ہر نماز کے بعد تکبیرات کہیں گے۔ اور کب تک؟ ایام التشریق کے جو تیسرے دن ہیں، 13ویں دن اور عصر تک یہ تکبیرات کہیں گے۔ اور افضل تکبیر یہی ہے کہ جس میں 2 مرتبہ اللہ اکبر ہو، جو صحیح روایتوں سے ثابت ہے، کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری زبانوں پر اس کا ذکر جو ہے ہمیشہ بنائے رکھے۔ رب العالمین جب اس کے پاس بلائے یا ہماری موت آئے، ہمارے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے والدین جو زندہ ہیں صحت و عافیت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اللہ رب العالمین ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اچھے عمل انہیں نصیب فرمائے، اللہ کی عبادت ان کی زندگی میں نصیب ہو۔ اللہ رب العالمین ہمارے والدین اگر انتقال کر گئے ہیں، رب العالمین کروٹ کروٹ جنت کی نعمتیں انہیں نصیب فرمائے، رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، رب العالمین ان کے قبر کو جنت کے جو ہے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جو بھی انتقال کر گئے ہمارے جو بزرگ، رب العالمین انہیں جنت نصیب فرمائے، جہنم سے دوری فرمائے، رب العالمین ہمارے اساتذہ اور علماء کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ان کے خدمات کو قبول فرمائے، رب العالمین انہیں صحت و عافیت سے نواز دے، رب العالمین انہیں جب تک رکھے دین کی خدمت کرنے والا بنائے، اور ہم میں سے جو بیمار ہیں یا رب صحت و عافیت سے انہیں نواز دے، جو قرض میں رب العالمین رزق کے دروازے انہیں کھول دے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم رب حليم۔